مدینہ طیبہ کی ہجرت 5 مرحلے میں مکمل ہوئی، اس پہ بات چل رہی تھی کہ سب سے پہلے تو سوید بن الصامت سے آپ نے گفتگو فرمائی، وہ واپس گئے اور ان کا قتل ہوا، اس پہ حرب بعاث ہوئی اور اس میں مدد لینے کے لیے قبیلہ اوس کے لوگ مکہ مکرمہ آئے قریش سے مدد لینے کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد سے بات چیت کی، ان میں ایاس بن معاذ تھے، وہ مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد جو پہلا سال تھا حج کا، حرب بعاث کے بعد، اس میں 6 یا 8 حضرات مدینہ طیبہ سے آئے، ان سے آپ نے ان کو دعوت بھی دی اور اس کی بھی دعوت دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں۔ اس کے بعد دوسرے سال پھر 12 لوگ آئے، تو ان سے آپ نے بات کی اور ان سے بیعت النساء بولی، اور اسی میں یہ طے کیا کہ حضرت موسیٰ بن عمیر کو آپ بھیجیں، تو آپ نے ان کو مدینہ طیبہ بھیجا، تو وہ حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا جا کر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تمام شہر تلوار سے فتح ہوئے، مدینہ طیبہ قرآن سے فتح ہوا۔ تو وہ قرآن سے کیسے فتح ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھیجا، تو 1 سال انہوں نے لوگوں پہ محنت کی۔ اور کیا محنت کی؟ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ امرہم ان یقرئہم القرآن، لوگوں کو قرآن پڑھائیں گے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْإِسْلام، کو اسلام سکھائیں گے، وَيُفَقِّهُمْ فِي الدِّينِ، دین کے اندر تفقہ اور سمجھ پیدا کریں گے، اس لیے ان کو المقری کہا جاتا تھا، المقری بالمدینہ۔ اس میں آپ کو سبق ملتا ہے کہ ذہن سازی، جو آپ ان کی سوانح پڑھیں گے نا موسیٰ بن عمیر رضی اللہ عنہ، تو ان کا اخلاص، ان کا تقوی، اسلام کے لیے ان کی خدمات، محنت، ان کی گفتگو، ان کا لوگوں سے ملنا جلنا، ان کے اخلاق کہ طبیعت کے اندر نرمی اور ان کے اندر جاذبیت، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے کتنی جہتوں سے کام کرنا پڑتا ہے۔ اور جب اگلے سال 73 مرد اور 2 عورتیں، کل 75 حضرات تشریف لائے حج میں، تیسرے سال، حرب بعاث کے تیسرے سال، تو اس وقت پھر آپ نے مکمل بات کی ان سے، اور وہ بات بتانا مقصد تھا مجھے اس میں کہ ہمارے حالات کے ساتھ یہ چیزیں بہت تعلق رکھتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات سے وعدہ فرمایا کہ ہم رات میں آئیں گے، رات کے آخری حصے میں، جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور نیند عروج پر ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اپنے خیموں سے رات کے آخری حصے میں ایسے نکلے، نہ تسلل القطا، قطا ایک پرندہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بہت بیدار ہوتا ہے، بہت ہوشیار ہوتا ہے، اور خطرات سے بہت زیادہ حساس ہوتا ہے خطرات کو، اور پھر اس طریقے سے وہ دبے پاؤں چلتا ہے ادھر سے نکل کے، تو کسی کی انتباہ، کسی کو یعنی بیدار رہنا اور چھپنا اور چھپ کر جانا، اس کی اگر مثال کوئی دی جاتی تھی تو قطع پرندے کی دی جاتی تھی۔ تو نہ تسلل القطع، اور پھر وہاں وادی میں جمع ہو گئے، وادی عقبہ آج بھی ہے، اور وہاں ایک مسجد بھی ہے، پیلے رنگ کی مسجد ہے، بہت قدیم مسجد ہے، صدیوں پرانی مسجد ہے، وہاں جا کر ضرور دیکھنا چاہیے۔ کچھ چیزیں ابھی تک باقی ہیں، تو وہ مسجد یعنی جہاں بیعت آپ نے لی تھی ان سے، وہ ابھی تک موجود ہے، وہ جگہ ابھی تک خراب نہیں کی ہے انہوں نے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان سے بیعت لی۔ تو 2 چیزیں وہاں ایسی ہیں جن کا تعلق ہمارے ساتھ ہے
یعنی ہمارے حالات کے ساتھ. ایک تو یہی جو آپ نے لوگوں سے بیعت لی، اور بیعت کس بات پہ لی؟ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ. مطلب وہاں جا کر ایک ریاست قائم ہوگی، اور ریاست کے امیر کون ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور مدینہ کے لوگ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے حفاظت کریں گے جیسے اپنی عورتوں اور بیٹوں کی حفاظت ہوتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے سے حدیث میں صراحت ہے کہ ہم ایسے حفاظت کرو گے مجھ میری جیسے تم اپنے بیٹوں کی اور اپنی عورتوں کی حفاظت کرتے ہو. اور اطاعت کرو گے. سمع و طاعہ پہ بیعت لی کہ بات دھیان سے سنیں گے اور اس کی اطاعت کریں گے. مجھے بہت زیادہ اس پہ خیال رہتا تھا کہ یہ سمع کا لفظ کیوں ہر جگہ آتا ہے. سمع و طاعہ، السمع ان تسمع للامیر وتطیع. تو اس کی وجہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بات سنتے ہی نہیں تھے، سنتے ہی نہیں ہے تو اس لیے اطاعت بھی نہیں کرتے. جب بات دھیان سے سنیں گے، وہ دل میں اترے گی تو اطاعت کی باری آئے گی. تو سمع و طاعہ پر فی یسرنا و عسرنا، اچھے حالات ہوں گے، مالی اعتبار سے ہم خود کفیل ہوں گے تو بھی اطاعت کریں گے، اور تنگ دست ہوں گے تو بھی ہم اطاعت کریں گے. وفی منشتنا و مکرہنا، آپ کا حکم ہماری موافق ہوگا تو بھی اطاعت کریں گے، ناگوار ہوگا تو بھی. وفی اثرت علینا، اور اگر ہماری حق تلفی ہوگی تو بھی اطاعت کریں گے. اس پہ میں خاص طور پہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر حق تلفی ہو تو اجتماعی نظم میں یہ تو ہے کہ آپ بات کر سکتے ہیں لیکن بغاوت نہیں کر سکتے اور پورے نظم کو خراب نہیں کر سکتے. تو اگر ترجیح آپ کی حق تلفی ہو گئی ہے، آپ کا حق بنتا تھا کسی اور کو ترجیح دے دی، تو اس میں بھی آپ نے پہلے سے ان سے یہ وعدہ لیا. تو یہ جو ہمارے ہاں تنظیموں میں جماعتوں میں مسئلے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہر آدمی وہ جب اس کی حق تلفی ہوتی ہے تو وہ پورے احتجاج شروع کر دیتا ہے، اور بالآخر پوری تنظیم اور جماعت اور ریاست وہ ہو جاتی ہے. تو ہمارا جو اجتماعی نظم ہے ریاست کا، اس میں اس چیز کو بہت دخل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصار سے کہ لوگ زیادہ ہوں گے اور انصار کم ہوتے رہیں گے. آج بھی انصار بہت کم ہیں، اور یہ فرمایا کہ تمہاری حق تلفی بھی ہوگی، تم پہ دوسرے لوگوں کو ترجیح دی جائے گی. فاصبروا حتی تلقونی علی الحوض، تم صبر کرنا یہاں تک کہ تمہاری اور میری حوض کوثر پہ ملاقات ہو جائے. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ اجتماعی نظم مسلمانوں کا ہو، چاہے وہ کسی ادارے کی شکل میں ہو، چاہے ریاست کی شکل میں ہو. اس اجتماعیت کو باقی رکھنے کے لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر حق تلفی ہو گئی ہے، سمجھتے ہیں آپ کے، تو اس کے اوپر احتجاج کرتے ہوئے اس نظم کو خراب نہ کریں. اور پاکستان میں بھی تو بہت سارے حالات خراب ہوتے ہیں، اس کی تو وجہ یہی ہوتی ہے کہ پیچھے وہ مسئلہ ہوتا ہے. اور ہمارے اداروں میں بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ اپنی پروموشن کے لیے، اپنی ترقی کے لیے، اپنے وہ لگانے کے لیے ہنگامے نہیں کرنے چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ. اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی کہ ہم جن لوگوں کے پاس عہدے ہیں، اہل مناصب ہیں، جو زبردستی ان سے منصب نہیں چھینیں گے. صراحتاً یہ بھی کہتی وَأَن نَقُومَ بِالْحَقِّ حَيْثُ كُنَّا، ہم جہاں بھی ہوں گے حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے. وَلَا نَخَافُ فِي اللَّهِ وَلَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ہم نہیں ڈریں گے. تو دونوں چیزیں یہاں جمع کر دی ہیں. اگر غلط کام ہو رہا ہے تو اس پہ ایسا نہیں کہ چپ کر کے بیٹھ جائیں، بات کریں، جو بھی اس کا بہتر سے بہتر طریقہ ہو بات کرنے کا، لیکن نظم کو خراب نہ کریں، اجتماعیت کو خراب نہ کریں. تو اگر اس پہ ہم عمل کرنے لگ جائیں تو جتنے آج کل حالات خراب ہو رہے ہیں نا پاکستان کے، روزانہ
معیشت برباد ہو رہی ہے اور پاکستان کے اور اسلام کے دشمنوں کو دن بدن موقع مل رہا ہے، تو اس لیے تو موقع مل رہا ہے کہ ہم آپس میں لڑ کے اپنی معیشت کو، اپنے نظام زندگی کو، ریاستی اور جو اجتماعی نظم اس کو ہم کمزور کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔